بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 20ویں سپارے کی سورہ قصص اس کے دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اہم مضامین بیان فرمائے ہیں اور ایک دھوکے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹایا ہے اور دنیا کے ضابطے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ہمیشہ ظالم، متکبر، جابر ہمیشہ دنیا میں وہ بڑا نہیں رہتا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ظلم و ستم ہمیشہ اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ٹھکانے لگاتے ہیں اور مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ سورہ قصص میں فرعون کی بادشاہت، اس کا جبر، اس کا ظلم، بنی اسرائیلیوں کی مظلومیت، مجبوری، بے بسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دی کہ ظالم چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ہمیشہ بڑا بن کر رہوں، سب میرے ماتحت رہیں، میرے آگے کسی کو بولنے کی جرات نہ ہو۔ یہ تو ظالم جابر فرعون چاہتا تھا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم کچھ اور چاہتے تھے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کے ظلم سے نجات دینی ہے، ظالم سے اپنی ساری نعمتوں کو چھین کر مظلوم کو دے دینا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو کچھ ظالم کے پاس ہے، جابر کے پاس ہے، متکبر کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ چھینتے ہیں، اس ظالم متکبر سے اللہ تعالیٰ وہ سب لے لیتے ہیں، اور مظلوم، مجبور، بے بس، جو اب تک برداشت، صبر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس حکومت اور اس بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر دنیا میں نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عنوان دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ گزشتہ دروس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی ذمہ داری لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہے،
اور اس کائنات سے، اس دنیا سے شرک کو ختم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی ایک یہ بھی ذمہ داری تھی کہ معاشرے اور کائنات سے ظلم و زیادتی اور ناانصافی، بگاڑ، فساد کو بھی ختم کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کریم سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفر و شرک کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اسی طرح قرآن کریم سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم و زیادتی اور فساد اور بگاڑ کے خاتمے کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کے خاتمے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے آنے کا جو شروع کے واقعات تھا اور شروع کی جو باتیں تھیں، کس طرح ان کی پیدائش ہوئی، وہ گزشتہ دروس میں وہ باتیں عرض کر دی گئی تھیں۔ جوان ہو گئے تھے، فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر مسلسل یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ بے جا قبطی فرعونی بنی اسرائیلیوں کو چلتے پھرتے تنگ کرتے ہیں، برداشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبطی بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو رہا نہیں گیا، اس بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے آپ کو پکارا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی کی مدد کو پہنچے، مظلوم تھا، ظلم ہو رہا تھا۔ آپ کا ارادہ قبطی کو مارنا نہیں تھا، تنبیہ کرنا تھا، ظلم سے روکنا تھا کہ تم کیوں اس کو ستا رہے ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو۔ لیکن جب زیادہ قبطی الجھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوکزہ موسیٰ ایک مکہ مارا، جس سے وہ قبطی ہلاک ہو گیا۔ ارادے سے نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں تھا، نہ ہی اس قبطی کو مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک کام بغیر ارادے کے ہو گیا، احساس ہوا کہ غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فوراً کہا قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو مجھ سے ایک ایسا کام ہو گیا جو شیطانی کاموں میں سے ہے۔ چاہے قبطی کتنا ہی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا، مجھے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے ارادے سے مارا۔ لیکن ایک بغیر ارادے کے غلطی پر بھی احساس ندامت کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے۔ آج دنیا میں اگر ہم انسانوں کا حال دیکھیں، کتنے ہی ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اس انسان سے ہوتی ہے، اور کتنے ہی گناہ اور کتنے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ برا کیا ہے، میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شیطانی کام کر رہا ہوں۔ کیسے بڑے بڑے گناہ اور کیسی بڑی بڑی زیادتیاں اور کیسی بڑی بڑی نافرمانیاں اور ناانصافیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کبھی بھی احساس ندامت اور شرمندگی نہیں آتا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اور جب تک انسان میں
ندامت اور شرمندگی نہ ہو، احساس ندامت نہ ہو کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیت اور اللہ کا یہ پیغام ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ایک بغیر ارادے کی غلطی پر احساس ندامت کہہ رہے ہیں قول ھذا من عمل الشیطان، یہ تو مجھ سے غلط ہو گیا۔ ہم تو جان بوجھ کر از خود ارادے سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم اس غلطی کو غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتے، اور یہاں پر بغیر ارادے کے ایک غلطی کو فوراً کہتی ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ توبہ جو ہم چاہتے ہیں کہ توبہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں، جو ہوا اب بس اللہ سے صلح کر لیں، تو اس توبہ کی شرائط میں سے جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ احساس ندامت کہ میں نے جو اب تک کیا غلط کیا تھا، اب نہیں کرنا۔ زبانی توبہ توبہ ہم کرتے رہیں، دل میں کیے ہوئے پر احساس نہ ہو تو یہ توبہ بھی قبول نہیں ہے، دوبارہ کرے گا۔ اور پھر احساس ندامت کے بعد پھر توبہ کی کلمات ہیں۔ پہلی شرط احساس ندامت کہ مجھ سے غلط ہوا، دوسری شرط توبہ کی کلمات، استغفار کہ اللہ مجھے معاف کر دے، معافی کی دعا، درخواست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اے اللہ مجھ سے ایک غلط کام ہو گیا ہے، فاغفر لی فغفر له، میں آپ سے اپنی اس غلطی پر معافی چاہتا ہوں، صدق دل سے، احساس ندامت کے جذبے کے ساتھ کہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ جب انسان توبہ کا ایک دفعہ استغفار کرتا ہے فوراً قبولیت توبہ کی بشارت آتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فغفر له، ہم نے معاف بھی کر دیا۔ فاغفر لی فغفر له، ادھر توبہ ہو رہی ہے، ادھر معافی کی بشارت مل رہی ہے۔ شرط بس یہی ہے کہ جب صدق دل سے انسان اللہ تعالیٰ سے کسی بھی گناہ پر معافی چاہتا ہے تو بشارت توبہ کی اس کو فوراً مل جاتی ہے۔ دل کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے مجھے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو توبہ کی بڑے سے بڑے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے صلح کی ایک ہی راستہ ہے توبہ، اور توبہ کے 3 شرائط میں سے پہلی شرط احساس غلطی پر، دوسری شرط توبہ کی کلمات، مغفرت معافی کی درخواست، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ جو ہوا ہو گیا، معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے عزم اور پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں کروں گا، اب اس گناہ، اس ناانصافی، اس ظلم، اس زیادتی، اس آپ کی نافرمانی کی طرف اب میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ اب میں مجرمین میں سے نہیں ہوں گا، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا جو مجرموں والا ہو، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا جو شیطانی کام ہو، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان حالات کے مختلف پہلو ہیں، اس میں سے آج کے اس درس میں میں نے آیت نمبر 16، 17 کا اور 18 کا ترجمہ کیا ہے، جس میں ہمیں یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، توبہ گناہ ہم سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام، اہل ایمان کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، تو غلطی بھی ہم سے ہونی ہے، توبہ بھی ہم نے کرنی ہے، لیکن غلطی کے بعد غلطی پر ڈٹ جانا اور غلطی کو غلطی تسلیم نہ کرنا، اور اپنے اندر غلطی پر احساس نہ آنا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے یا مجھ سے کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ خطرناک ہے، یہ خطرے کی چیز ہے۔
ساری زندگی انسان 1000 دانے کی بھی تسبیح اگر روزانہ پڑھے گا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من لزم الاستغفار، جو صدق دل سے استغفار کو مضبوطی سے تھام لے گا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات سے، سارے غموں سے، سارے دکھ سے، ساری بے چینیوں سے نکلنے کا راستہ اس استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ روزی کا وہاں سے بندوبست کریں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری برکتیں کون سے استغفار پر ہیں؟ ایک تو وہ استغفار کہ اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہو رہا، اپنی غلطی پر ڈٹے ہوئے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں غلط، میں تو کبھی کچھ گناہ کرتا ہی نہیں ہوں پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں، میں تو ہمیشہ اچھا کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ گناہ پریشانیاں پتہ نہیں کیوں آتی ہیں، ہمیشہ کام اور کاروبار میں نقصان ہی دیکھا ہے، غلطی کا احساس ہی ختم ہو گیا، کاروبار اور کام میں جگہ جگہ دھکے اور یہ پریشانیاں، یہ نقصان جو آ رہے ہیں، ایسا انسان محاسبہ مراقبہ سوچے تو کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ کیونکہ ابھی قربانی کا موقع گزرا ہے، اسی مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں کہ کتنے ہمارے احباب ہیں جو کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں جانوروں کی خرید و فروخت کا، جو کہ ان کا کام نہیں تھا۔ سارا سال کوئی اور کام اور کاروبار ہوتا ہے، لیکن جب یہ عبادت قربانی کا وقت آتا ہے تو یہاں سے بھی پیسے بٹورنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی کو پنپتا ہوا نہیں دیکھا کہ اس نے کچھ کمایا ہو، روتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ ایک عبادت تھی، سال میں ایک عبادت تھی قربانی اور حج، اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس میں اپنا مال لگاتے اور اس کو سستا کر کے بیچتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قربانیاں کریں، لیکن مسلمان نے اس عبادت کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا کر اب کہتا ہے میں پریشان ہوں، نقصان ہو رہا ہے۔ وقت رئیس سے ایک دن پہلے فون آ رہا ہے کہ اتنے سارے جانور لایا تھا اور سارے جانور مہنگے مہنگے، کوئی بیچنے کا وظیفہ بتا دیں۔ میں نے کہا بیچنے کا کوئی وظیفہ نہیں آتا، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جانور بکنا شروع ہو جائیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کیا؟ بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ تو عبادت تھی، مسلمان کا تو یہ مزاج ہونا چاہیے تھا کہ بھائی میرا مال لگ جائے، لوگوں کی قربانیاں ہو جائیں۔ اب تو یہ ہے کہ لوگوں کی قربانیاں تو بعد میں، پہلے میری جیب بھر جائے۔ یہی حال حج کا کیا ہوا ہے اور یہی حال قربانی کا کیا ہوا ہے۔ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان عبادتوں سے کمانا چاہتے ہیں ان کا حال دیکھیں، یہ کمائی ہے۔ تو بعض دفعہ انسان سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ یہ کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس کو اپنا کام کاروبار بنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق اور درس دے رہے ہیں، اور ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت، احساس شرمندگی، توبہ، اپنی زندگی کا محاسبہ کہ مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہے، سوچیں، مشورے کریں، پوچھیں، جب معلوم چل جائے غلطی کا فوراً توبہ، آئندہ کے نہ کرنے پر عزم کہ اللہ اب نہیں کرنا ایسا کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔